الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم آپ کو پیاری پیاری سی باتیں بتاتے ہیں. ہم آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جو حضور اعمال کیے کرتے تھے، جو حضور اعمال فرماتے تھے، ان میں سے عمل بھی بتاتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ آپ بھی اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اس عمل کو کریں اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ثواب حاصل کریں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک اس پروگرام میں شامل رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں باتیں سننے کو ملیں گی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اس پروگرام میں درود شریف کی فضیلت بھی شامل کرتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ جس نے مجھ پر 200 مرتبہ جمعے کے دن نیک اعمال کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. تو آپ بھی جب بھی جمعے کے دن مسجد میں جائیں تو جلدی مسجد میں چلے جائیں، سنتیں وغیرہ نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد 200 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کہ جمعے کے دن جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اس پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب آپ کا العالمین. نام کیا ہے؟ محمد سفیان الطاری. سفیان بھی، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مصطفیٰ ذات یکتاب ہیں. چلیں چلتے ہیں کلام کی جانب. ہمارے پیارے آقا کی زندگی، مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ ذات یکتاب ہے، مصطفیٰ ذات یکتاب آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا
آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات اکتاب ہے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات اکتاب ہے، مصطفیٰ ذات اکتاب ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ کیا بات ہے، بہت ہی پیارا کلام آپ نے ہمیں سنایا۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سی سیرت کے بارے میں ایک واقعہ سنتے ہیں۔ تو جو یہاں پر بچے موجود ہیں وہ غور سے اس واقعے کو سنیں، انشاءاللہ آخر میں اس واقعے کے اندر سے آپ سے سوالات بھی ہوں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم سن رہے تھے۔ آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ بچوں، دین اسلام کا ابتدائی دور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، یہ سخت آزمائش کا دور تھا۔ اہل ایمان پر ظلم کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ پیارے بچوں، انہی دنوں میں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ایک غار میں تشریف لے گئے، اور انہی دنوں مکہ شریف کے ایک بڑے کافر عبداللہ بن جدعان، کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ بن جدعان کا ایک غلام بکریاں چراتے چراتے اس غار کی طرف نکل آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، اے بکریاں چرانے والے، تمہارے پاس کچھ دودھ ہے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ تمہارے پاس کچھ دودھ ہے؟ غلام نے عرض کیا، جی ہاں، ایک بکری ہے، اس میں میرا کھانا ہے، یعنی میں غلام ہوں، ساری بکریاں میرے مالک کی ہیں، ان میں سے ایک بکری کا دودھ میرے لیے فکس ہے، یعنی مقرر ہے، آپ چاہیں تو میں اپنا حصہ آپ کو پیش کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بکری لے آؤ۔ غلام بکری لے کر حاضر ہوا
تو بچوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیالہ لیا، اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا، اور اس دودھ سے جب پیالہ بھر گیا تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے دوبارہ دودھ نکالا، جب پیالہ بھر گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کا پیالہ عطا فرمایا، انہوں نے بھی خوب مزے سے دودھ پیا۔ پھر بچوں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب تیسری بار بکری کا دودھ نکالا، جب پیالہ بھر گیا اس کے بعد اس غلام کو عطا فرمایا، اس غلام نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور اس طرح 3 لوگوں نے دودھ پی لیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ 3 لوگوں کے دودھ پینے کے بعد بھی اس بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، سبحان اللہ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے دودھ نکالا ہی نہیں گیا۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا سا معجزہ تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ معجزہ دکھانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غلام کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ کیا فرمایا حضور نے؟ اے غلام تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اب بچوں اس غلام نے پہلی ہی جھلک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا اور خوبصورت چہرہ دیکھ لیا، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادتیں بھی دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معجزہ بھی دیکھ لیا۔ اب یہ سب دیکھ کر اس غلام کے دل میں آلریڈی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ پھر جب اس غلام نے اسلام کی دعوت سنی تو فوراً آگے بڑھا اور ہم سب کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے بچوں آپ نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مالک کا غلام تھا، کسی مالک کا غلام تھا، اس کو فرمایا کہ تمہارے پاس دودھ ہے، جب اس سے دودھ سب ہو گیا تو اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو پیارے بچوں آپ جانتے ہیں وہ غلام کون ہے؟ وہ غلام جو ہے وہ ہم سب کے سردار اور مشہور عاشق رسول اور اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سبحان اللہ، آپ نے اس واقعے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی سنا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس غار میں تھے اس غار گئے، وہاں پر جو واقعہ ہوا اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی، تو پیارے بچوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ تھا آج پیارا سا واقعہ۔ پیارے بچوں اس واقعے میں 2 صحابہ کا ذکر ہوا نام، ایک تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک بعد میں آخر میں ذکر ہوا۔ تو سب سے شروع میں جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر ہوا وہ صحابی ایسے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ جمادی الاخری، اور اس میں 22 جمادی الاخری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی ہوا، اور یہ جو واقعہ ہے اس میں جو صحابی ہیں پہلے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کریں تو اس سے اچھی باتیں کریں، اور اگر کوئی آپ کا دوست ہو جو نماز نہیں پڑھتا ہو تو آپ اس کو نماز کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت عام کریں۔ نیکی کی دعوت عام کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ کسی اپنے دوست کو نماز کی دعوت دیں گے تو صاف سی بات ہے جب آپ خود نماز کی دعوت دیں گے تو آپ خود نماز پڑھتے ہوں گے، جب بھی آپ نماز کی دعوت دیں گے تو آپ خود بھی نماز کی دعوت دیں، اور جتنا ہو سکے ابھی آپ کی عمر جتنی ہے آپ جائیں مسجد آپ کے گھر کے قریب میں، اپنے ابو کو لے جائیں ساتھ، فجر میں اٹھیں، فجر میں اٹھنے کے عادی بنیں اور اپنے ابو کو لے کر ساتھ مسجد میں جائیں اور باجماعت نماز پڑھیں، کہ باجماعت نماز پڑھنے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں،
اور اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات اور کمالات عطا فرمائے ہیں جنہیں دیکھ کر غیر مسلم بھی ایمان لے آتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روز و شب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں، اور آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے مریض کی عیادت کرنا، اس کی طبیعت پوچھنا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی بھی صحابی کے بیمار ہونے کا پتہ چلتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ اگر کوئی شخص 3 دن مسجد سے غائب رہتا تو آپ اس کے متعلق پوچھا کرتے، اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے، اور عیادت کے لیے مدینہ شریف کے آخری کنارے تک بھی جانا پڑتا تو تشریف لے جاتے اور اپنے صحابہ کی عیادت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ ہر امیر و غریب کے گھر عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ آئیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرمان سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں بیٹھتا ہے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ثواب کی امید پر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری عادت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری عادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سی عادت کو سنی، وہ کون سی عادت تھی؟ مریض کی عیادت کرنا۔ پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 فرامین سنے۔ کتنے فرامین سنے اس میں؟ 2۔ بہت ہی پیارے فرامین ہیں۔ اگر اس کو سوچیں گے آپ اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے، یعنی وہ برکت حاصل کرنے کی نیت سے، اگر آپ کا کوئی دوست بیمار ہے تو آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ ایک تو وہ خوش تو ہوگا، لیکن جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اس پر عمل کرنے کی نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ اس فرامین کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ 2 فرامین ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں بیٹھتا ہے، جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو 70,000 فرشتے رات تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جو مریض کی عیادت کرتا ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر آپ کا کوئی دوست ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ چلے جائیں گے اور جاتے ساتھ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل بھی کرنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کے پاس جاتے تو یہ فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ کیا فرماتے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک صاف کرنے والا ہوگا۔ اور دوسری جو فضیلت آج ہم نے سنی وہ یہ کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ثواب کی امید پر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جاتا ہے۔ کتنے سال کے فاصلے سے؟ 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جاتا ہے۔
تو بہت ہی پیارے پیارے فضائل ہیں مریض کی عادت کرنے کے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی مریض کی عادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے چوتھے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. کیا نام ہے؟ کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں، آج ہم جو سنت کے بارے میں سنیں گے وہ بہت ہی پیاری سی سنت ہے، اور وہ سنت ہے مسواک کرنا. کیا کرنا؟ مسواک کرنا. اب آپ کو اس میں مسواک کرنے کے فوائد بھی بتائے جائیں گے، تو آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ غور سے سنیں، اور ہو سکے تو یاد کریں، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی یاد کریں. وہ اپنے دوست، اپنے والدین، اپنے بھائی بہنوں کو بتائیں، اور مسواک کرنے کے عادی بن جائیں وہ، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت کیا ہے؟ مسواک کرنا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مسواک کرنا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ وضو سے پہلے مسواک استعمال فرماتے تھے. اور اسی طرح جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے، کب؟ جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک استعمال فرماتے. ابھی ہم نے دو حضور کی روٹین سنی کہ پہلی روٹین کیا تھی؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب؟ وضو سے پہلے. پہلی کیا تھی؟ وضو سے پہلے مسواک استعمال فرماتے. دوسرا، جب نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک استعمال فرماتے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے تو مسواک فرمایا کرتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی مسواک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور یہ اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے. تو پیارے بچوں، اس سنت پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے اور مسواک کرنی چاہیے. مسواک کرنے سے میموری اسٹرانگ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اب مسواک کرنے کے فضائل بتا رہے ہیں. ہم صبح اٹھ کر دانت تو صاف کرتے ہیں، دانت تو سبھی صاف کرتے ہیں، منہ کی صفائی تو ضروری ہے، منہ کی صفائی تو کرتے ہیں. اگر ہم یہ روٹین بنا لیں کہ ہم مسواک کر لیں، تو مسواک سے کیا ہوگا کہ مسواک میموری بڑھاتی ہے، میموری اسٹرانگ کرتی ہے. مسواک کرنے سے سر کا درد دور ہوتا ہے، اور نظر تیز ہوتی ہے، منہ کی صفائی ہوتی ہے، منہ سے اسمیل ختم ہوتی ہے، اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.